بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی چین فاجر کے لیے، فاسق کے لیے، گنہگار کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے، مرتاد جو شک کرتا ہے دین میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اس کی بھی یہی چین چلتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں منکر نکیر آئے تھے سوال کرنے، ان کا چہرہ کیسا تھا؟ چمک کیسی تھی؟ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ۔ اگر وہ انسان نیک نہ ہو، بد ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب برے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، فرشتے اسی طرح ہی بیٹھتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں، سود الوجوہ، سیاہ ان کی شکلیں، ملکانی ازرقان، نیلے رنگ، اور اس طرح ان کی آنکھیں جس طرح غار ہوتی ہے، اور روایات بتاتی ہیں ان کے سینگ ایسے سیاسی، ان کے دانت نکلے ہوئے، اور دور سے وہ مٹی کو اکھاڑتے آتے ہیں۔ کس لیے؟ اس پہ روح ڈالنے کے لیے۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں، ملک الموت کہتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے خبیث روح نکلو اللہ کی ناراضگی کی طرف، آؤ میں تجھے اللہ کے غضب کی طرف لے چلوں۔ وہ روح فتفرق فی جسدی، باہر نہیں نکلتی، چھپنا چاہتی ہے کہ اب کیا بنے گا، لیکن حکم ربانی جب آ جائے تو سب ہیلے بہانے ختم۔ فینتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول۔ کبھی آپ نے دیکھا آگ کے اوپر توا رکھا ہو اور سخت آگ جلی ہو، اور گیلی روئی اس کے اوپر رکھ دی جائے، پھر اس روئی کو پکڑا جائے تو ہاتھ میں کیا چیز آتی ہے؟ تنکا تنکا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی روح کو اللہ کا فرشتہ ملک الموت نکالتا ہے۔ پوچھا تھا کسی نے ابو موسیٰ اشعری سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، ہر ایک نے موت کا حال بتایا۔ کہا موت تو ایسے ہے کہ تپتی چیز پہ کسی چڑیا کو رکھ دیا جائے، نہ اسے موت ہی آئے نہ اس کو وہاں سے ہٹایا ہی جائے، اس کی روح کو لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ملک الموت سے وہ فرشتے لے لیتے ہیں جو جہنمی کفن لے کے آئے ہوتے ہیں، اور وہ جہنم کی بدبو ساتھ ہوتی ہے، جب لے کے جاتے ہیں آسمان نہیں کھلتا۔ فرشتے یہی کہتے ہیں، یہ کون سی خبیث روح لے آئے ہو؟ اس کو آخر ساتوں زمینوں کے نیچے دھکیل دیا جاتا ہے۔ دوبارہ حکم ربانی ہوتا ہے کہ اس کو واپس لٹاؤ۔ چاہنے والے ایسے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں جو قبر میں دفنا کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسی بدروحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتطرح روحه طرحا، اس کو وہاں سے ہی پٹخ دیا جاتا ہے۔ اور آخر فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اس حالت میں کہ نہ جانے اس پہ کتنا خوف ہوتا ہے، اور کہتے ہیں، من ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ اس وقت کہے گا لا ادری۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، کسی سے پوچھا جائے جانتے ہو اللہ کے بارے میں؟ کہے جانتا نہیں ہوں، وقت نہیں مل سکا، مطالعہ نہیں کر سکا۔ تم نے 25 سال کی نوکری کے لیے دھکے کھانے تو پسند کر لیے، لیکن 25 خرب کیا انلمیٹڈ زندگی کے لیے تیاری کہاں کی تم نے؟ ریٹائرمنٹ تو ہو جائے گی 25 سال کے بعد۔ یہ اس زندگی کے 3 سوال ہے جس زندگی کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے موت بھی ذبح ہو جائے گی، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ من ربک، کافر، منافق، ملحد، جو اللہ کی ذات میں شک کرنے والا، مرتاب، فاجر، یہ فاسق، اس سے پوچھا جائے گا من ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب سنیے گا، کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یہ ہاں ہاں کیا ہے؟ کأنہ یتذکر شیئا ولم یدکر، یاد کرے گا اس کو یاد ہی نہیں آئے گا۔
کبھی امتحان میں بیٹھے مشکل سوال کے بارے میں طلباء جانتے ہیں، سوچتے ہیں، سوچ نہیں آتی، کیوں؟ اس کو اچھی طرح پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ تو جس نے اللہ کی دشمنی ساری زندگی کی ہوگی اس کو اللہ کا نام یاد کیسے آئے گا؟ جو یہ کہتا رہا کہ آئی ایم ایکس مسلم، میں یونیورسٹی میں آ کے مجھے پتا چلا میری سوچ ہے، میرے فیصلے ہیں، نعوذ باللہ میں کسی گاڈ کو نہیں مانتا، یہ مجرم وہاں کیسے جواب دے گا؟ یہ دہریہ وہاں یہی جواب دے گا، مجھے نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے پھر پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب وہی دے گا ہاں لا ادری۔ اس نے کبھی نماز پڑھی ہو تو دین اسلام کہے نا، وہ اس نے کبھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہو تو کہے گا نا میرا دین اسلام ہے۔ اس نے تو کہا تھا یورپین کو سلام کرنا ہی میرا دین ہے، چھوڑو ان مسجدوں کو، چھوڑو ان دانشگاہوں کو، کیا کوالٹی ہے ان لوگوں میں، کافر اور کوالٹی، اللہ کا دشمن اور کوالٹی۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا المرء مع من احب، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ صنم ہم تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبے۔ کافروں سے محبت کرنے والا قرآن کا فیصلہ ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ومن يتولهم منكم فانه منهم، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، جس نے ان سے ولا اور محبت کی وہ انہی میں سے ہے۔ ساری زندگی کلا بازیاں لگا لو، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی راضی نہیں ہوں گے، تم اپنا ایمان بیچ کے جتنے چاہو 25 دسمبر کو کیک کٹوا کے پکچریں بنوا لو، راضی نہیں ہوں گے تم سے عیسائی، جب تک تم بھی یہودی اور عیسائی نہ ہو جاؤ، یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ہادی و مرشد بنا کے بھیجے گئے، جو آج کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، جو مانتے ہیں کہ فلاں بھی نبی ہے، ذل مسیح ہے، وہ جواب کیا دیں گے؟ وہاں تو جواب وہ دے گا جو محمد مصطفیٰ کو پیغمبر مانتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ مومن کا جواب تھا۔ کافر، منافق، مرتاب، شک کرنے والا منافق جواب نہیں دے گا، کہے گا ہاں لا ادری، پتہ نہیں ہے، یاد کرے گا، یاد ہی نہیں آئے گا۔ کبھی اس ہستی کو مانا ہو تو یاد آئے نا، اس نے تو دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے یہ سکیم بنائی تھی، چلو بیان دینے میں کیا حرج ہے، وہ بھی لوگ انسان ہے نا، اور ایسے چند ٹکوں پہ بکنے والوں کے الفاظ بھی سننے کا ملے، وہ بھی کوئی مذہب ہے نا۔ دین سے مرتد ہونے والے کو مرتد کہتے ہیں، مذہب نہیں ہوتا وہ۔ جب 3 سوالوں کا جواب ہوگا، فرشتے خود کہیں گے، چوتھا سوال ہی نہیں کریں گے، لا دریت ولا تلیت، اور نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا تو سوالوں کے جواب کیسے آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابھی اتنی بات ہوگی، آسمانوں سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے سامنے سب کچھ باتیں ہوتی تھی اللہ کے بارے میں، 1-2 گھنٹے کے درس بھی یہ سنتا تھا، ہر چیز موجود تھی، 2-4 انگلیاں لگا کے جس طرح یہ گانے سن سکتا تھا، یہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتا تھا۔ میرے نیک بندے ایسے تھے، وہ توحید بھی بیان کر رہے ہوتے تھے، یہ سن سکتا تھا، اس کے سامنے مسئلوں سے آواز آتی تھی، اس کے سامنے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا جاتا۔ جھوٹ بول رہا ہے، مٹی پہ لٹا کے گئے ہیں، افرشوا لہ فراش النار، یہ ٹھنڈی مٹی کے بھی قابل نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھا دو۔ یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے گئے ہیں، یہ 3 چادروں کے بھی لائق نہیں ہے، البسوہ لباس النار، جہنم کی آگ کا بنا ہوا اسے لباس پہنا دو۔ فیضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، اس کی قبر کو تنگ کر دو، کرتے کرتے اس کی ہڈیوں میں چلی جائیں گی۔ فَيُضْرَبُ بِبَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبًا، اور اس کی سزائیں شروع ہو جائیں گی۔ ایسا مطرقہ، ایسا ہتھوڑا اور گرز اٹھائیں گے فرشتے، جس کے بارے میں روایات بتاتی ہے ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس کو اٹھا نہیں سکتی۔ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا، اگر وہ کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یضرب بین عینیہ بین اذنیہ، یہ گرز اس کے 2 کانوں کے درمیان ماریں گے۔ سائنس پہ یقین کرنے والے بھی ذرا سائنس سے بھی پوچھ لے کہ یہاں کیا ہے۔
تاکہ اگر قرآن کی زبان سمجھ نہیں آتی تو ان کافروں کی زبان پہ ایمان لانے والے وہ بھی ذرا چیک کر لیں، جو ہر روز بدلتے افکار پیش کرتی ہے۔ قرآن 1400 سال سے ایک فکر دیتا ہے۔ یہ چند تجربات پہ کھڑی ہونے والی سائنس جو ریولوشن کا شکار ہے، اس کے پجاری بھی پوچھے سائنس ہے۔ یہ دو کانوں کے درمیان کیا ہے؟ پائچوٹری کا نظام ہے، عقل ہے۔ اللہ اس عقل پہ مروائیں گے یہ گرزے کہ یہ عقل تمہیں میں نے دی تھی، تم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ تیرے سامنے قرآن تھا، اللہ کے رسول کا فرمان تھا، تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ اس کی سزائیں چلتی رہیں گی، اور قیامت کے دن اللہ اسے کیا سزا دیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے واپس آئیے، اپنی فوٹنگ چیک کیجئے میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ رٹے والے کام نہیں ہے کہ 3 سوالوں کے جواب آئیں گے۔ مجھے اور آپ کو 3 باتیں سیکھنی ہیں، کوئی عذر نہیں، نہ قیامت کو عذر سنا جائے گا۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے میرا رب کون ہے۔ مجھے علم ہونا چاہیے میرا مالک، میرا خالق، مجھے رزق دینے والا، میری بگڑی بنانے والا کون ہے؟ جس کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کو لائے، جس کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو لائے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے قدم مبارک ہے جیسے اس کی شان کو لائق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات کے دل اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء۔ اللہ جدھر چاہے اسے پھیر سکتا ہے، کسی کی جرت کیا ہے؟ اللہ کی مبارک انگلیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کی مبارک پنڈلی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، میری عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن ہو اللہ ذوالجلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں گر جائے گا۔ یبقى من كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء۔ مومن مرد اور عورت تو سجدے میں گر جائیں گے جو نمازی ہوں گے۔ 7.5 ارب سے آج 6 ارب تو ہو گئے کافر۔ رپورٹ پڑھیے، 1.5 ارب میں نمازی کتنے؟ ان نمازیوں میں اللہ کے لیے عبادت کون کرتا ہے؟ یہاں لفظ یہ ہے مومن مرد اور مومن عورتیں سجدے میں جائیں گی، لیکن جو ریاکار دنیا کو دکھلانے کے لیے، واہ واہ لینے کے لیے نماز پڑھتے ہوں گے، نمازی بھی وہ قیامت کو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَذْهَبَ لِيَسْجُدْ، وہ سجدہ کرنے کے لیے جھکنا چاہیں گے، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، اس کی کمر تختہ بن جائے گی۔ كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جب بھی جھکنا چاہے گا آگے کا تو نہیں جھک جائے گا، سزا دیکھی اللہ گدی کے بل اسے گرا دیں گے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو ریاکار ہوگا، کافر کی بات نہیں کر رہا، جو آج یہ کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں کہ دیکھو میجورٹی کدھر ہے۔ ارے میجورٹی کے پیچھے لگو تو پھر کافر بن جائیں۔ قرآن کا اصول دیکھیے، قرآن کوالٹی کو بتاتا ہے، کوانٹٹی کی کوئی قدر نہیں بتاتا۔ رسول کتنے ہیں اور دنیا کتنی آئی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور میرے پیغمبر اگر آپ میجورٹی کے پیچھے لگیں گے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ کوئی دلیل نہیں حق کی۔ آج 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو کیا میجورٹی کو دیکھ کے مسلمان کافر ہو جائیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں، نیک لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ قیامت کو بھی اللہ فرمائیں گے اخرج بعث النار، اے میرے بندے آدم اپنی امت میں سے لوگوں کو نکالو، جہنم سے جنت لے جاؤ۔ 1000 میں سے ایک بندے کو آدم نکال کے جنت میں لے جائیں گے، 999 جہنم میں جائیں گے۔ میجورٹی بھی کوئی دلیل ہے؟ دنیا جہان کے لچے اکٹھے ہو جائیں اور کسی ایک تہجد گزار اور ایک نیک اور صالح کا مقابلہ کر لے؟ دنیا قائم ہی اس وقت تک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، اللہ ایک بندہ بھی توحید والا زندہ ہے، قیامت نہیں آئے۔ اللہ کی توحید کو پہچانیے، یہ پہلا سوال ہوگا قبر میں، تیرا رب کون ہے؟ کسی اور کے سامنے گھٹنے ٹیکنا، کسی کے سامنے سجدے کرنا اور کہنا کہ میں سچا مسلمان ہوں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے صرف اتنی بات سنی تھی، ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، جو آپ چاہیں گے۔ لفظوں پہ غور کیجیے، سرتاج رسول غصے میں آئے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اور تو نے مجھے رب کے برابر کر دیا، خالق کا مخلوق برابر ہو گئے؟ یہ کہو
ماشاء اللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ثم شئت، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے التجا کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ اس کو بھی قبول کرے. اللہ کے ساتھ برابری. یاد ہوگی وہ حدیث، پیش کر کے میں بات مکمل کر دوں، اس توحید پہ آنچ نہ آنے دو. وہ شخص جو دو چلتے چلتے شکار کھیلتے قابو آ گئے تھے کہ دیوی کے نام پہ قربان کرو، دونوں نے کہا کچھ نہیں کریں گے. کہا نہیں تو ذبح ہو جاؤ گے. ایک نے کہا قتل تو ہو سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. کہا ولو ذبابا، ایک مچھی ہی چڑھاوا، ایک مکھی ہی چڑھاوا چڑھا دو تو چھوٹ جاؤ گے. ایک نے سوچا جان بچ رہی ہے، مکھی ہے نا، ذرا دیکھو مکھیاں کہیں بکتی ہیں، کیا قیمت ہے؟ قیمت ہے یا نہیں مخلوق تو اللہ کی ہے. جس نے مکھی کا بھی چڑھاوا نہیں چڑھایا اسے قتل کر دیا گیا. روایت بتاتی ہے وہ جنت میں چلا گیا. اور جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا پھر کیا ہوا؟ فدخل النار، جہنم میں چلا گیا. سوچنے کی بات ہے، کہاں مکھی، کہاں 10 من دودھ غیر اللہ کے نام پہ دینے والا، یہ قبر میں کیا کرے گا؟ میں تو ترس کھا کے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم رہنمائی کیا خیر خواہی کے لیے لفظ بول رہا ہوں. عقل مند دانش اپنے آپ کو بتانے والا کہ میرے پاس دانش ہے، پھر شرک کرے. شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ شرک کو برداشت نہیں کریں گے. کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے، اگر کوئی ہوئی اللہ قیامت کو معاف کر سکتے ہیں جس کو چاہیں گے. شرک کی معافی نہیں ہے. پہچانیے اپنے رب کو، یہ قبر میں پہلا سوال ہوگا. پہچانیے اپنے آئیڈیل کو، محمد مصطفیٰ کو، جس سے بڑا انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. پوری انسانیت ایک طرف، محمد مصطفیٰ ایک طرف. اس جیسی ہستی جو ہے کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. یہ ہے میرا اور آپ کا آئیڈیل. اور یہ دوسرا سوال ہے قبر میں. اور تیسرا سوال، اسلام میرا دستور ہے، اسلام اور اس کے طور طریقے یہ میرے طور طریقے ہونے چاہیے. اور یہ تیسرا سوال ہے. ان تینوں چیزوں کو جاننے کے لیے آپ نے ابھی روایت سنی ہے، قرآن پڑھنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، تصدیق کرنی پڑے گی. اللہ مجھے اور آپ کو تو اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں جن کو میری اور آپ کی زندگی کا امتحان قرار دیا گیا، جس کے بارے میں ہر شخص کو قبر میں سوال ہوگا اور کوئی بھی عذر قیامت کے دن سنا نہیں جائے گا. وہ اصول کیا ہے؟ آپ ساری تفسیریں پڑھیں نہ پڑھیں، ساری حدیثیں پڑھیں نہ پڑھیں، دنیا کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں تو میں اللہ کی معرفت ضرور ہونی چاہیے. صحابہ نے بھی کام کیے، تجارت کی ہے. صحابہ نے ہر قسم کے کام کیے ہیں جو جائز تھے. آپ انجینئر ہیں تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں اسلام کی نظر میں. آپ ڈاکٹر ہیں تو اسلام تمہیں منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے. آپ بزنس مین ہیں تو اسلام روکتا نہیں ہے. آپ انڈسٹریلسٹ ہیں تو اسلام تو بلکہ تمہیں تھپتھپائے گا کہ صادق، امین، تاجر قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہوگا. منع نہیں کرتا. اسلام کہتا صرف یہ ہے دنیا کے کسی شعبے میں ہو اپنے رب کو پہلے پہچانو. ہاں، اپنے رب کے فرامین کی روشنی میں عبادت میں کمی نہ آنے دو. 24 گھنٹوں میں نماز کا وقت کتنا بنتا ہے؟ 1 گھنٹہ. یہ نہ چھوڑے. اسلام یہ کہتا ہے دوسرا سوال تم سے ہونا ہے. سوال نامہ بھی آ گیا، جواب بھی آ گیا کہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی میں آئیڈیل کس کو بنایا. انسانیت کے اندر آئیڈیل جو ہے اللہ ذوالجلال نے اس امت کا بنایا ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ. اس جیسی کوئی ہستی نہیں. جب اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی آئیڈیل بھی نہیں بن سکتا. ایسی ہستی اللہ ذوالجلال نے آدم سے لے کے آج تک پیدا ہی نہیں کی. صداقت کی بات کرو تو ساری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی ایک بات کی صداقت کے وزن کو پہنچ نہیں سکتی. تیسرا سوال جس کی تمہیں تیاری کرنی ہے، میرا دین کون سا ہے؟ میرا دین وہ جو کتابوں میں میں نے پڑھا، جو میں نے آکسفورڈ میں جا کے پڑھا، ناراض نہ ہوئیے گا، یا میں نے یورپین یونیورسٹیوں میں پڑھا، یا میں نے مخلوق کی لکھی ہوئی اور خود کشیدہ کی ہوئے نکات پڑھے. نہیں، یہ وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن بنا کے اتارا ہے. قرآن پڑھ گئے. آپ دنیا کا کوئی کام کریں، آپ حکومت سنبھالیں، آپ دنیا کے جتنے شعبے اختیار کریں، اعتراض ہی کو نہیں. اعتراض یہ ہے کہ تم نے قبر میں جانا ہے، کہیں پھنس نہ جاؤ. دین کو اختیار کرو کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین کو چھوڑ کے کوئی اور طور طریقہ اختیار کرے گا قیامت کو قبول نہیں کیا جائے. یہ تھیم کہ لفظ بولنے والے بھی سوچے، کرکلم کی بات کرنے والے بھی سوچے،
کرکلم ربانی یہ ہے جس کو قرآن و حدیث کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے یہی کہا تھا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جن دو چیزوں کو تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو دونوں کو چھوڑ دیا وہ کبھی گمراہی سے بچ نہیں سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان 3 سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, ایمان والی زندگی عطا فرما. جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے اللہ جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما, بس انہیں اپنی معرفت عطا کر دے. اللہ انہیں اپنے محبوب کو آئیڈیل بنانے والا بنا دے. اے اللہ ان کے اندر دین اسلام کے طور طریقوں کو سجا دے, ان کی اولادوں کو بھی یہ دین سکھا دے, اور جب یہ تیرے پاس جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ تو ان سے راضی ہو. الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں مولا کریم ان سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے, سب کو توحید کی نعمت عطا فرما دے, اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. مولا